السلام علیکم دوستوں آج ہماری بزم میں شریک ہیں محترمہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ. طاہرہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دوستوں جاننے والے طاہرہ صاحبہ کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاتا چلوں. بائی پروفیشن طاہرہ صاحبہ گائنیکالوجسٹ ہیں، عمان کے اندر مقیم ہیں اور وہاں پہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ منسلک ہیں. ان کے کریڈٹ کے اوپر 5 کتابیں ہیں. 3 کتابیں تو میری نظر سے گزری ہوئی ہیں، جن میں سب سے پہلی کتاب ان کی کنول پھول اور تتلیوں کے پنکھ، اس کے بعد مجھے فیمنسٹ نہ کہو، اور عورت خواب دیکھتی ہے تیسری وہ کتاب. چوتھی ہے. اچھا یہ عورت خواب دیکھتی ہے چوتھی ہے جی، درمیان میں تیسری ہے زندگی سے ڈرتے ہو. ہاں زندگی سے ڈرتے ہو. تو یہ 4 کتابیں، اور جو 5ویں ہے وہ شاعری کی ہے. نہیں شاعری کی نہیں ہے، وہ بھی بلاگز ہی ہیں. وی بک ہے. جی چلیں بہت شکریہ، آپ نے یہ انفارمیشن بھی مجھے دی. اور اس کے ساتھ جو وجہ شہرت بنی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی، وہ ان کے بلاگز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ لکھتی ہیں، اور اس کے اوپر جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں. جو ان کا لکھا ہوا ہے وہ انگیج کیے بغیر آپ کو نہیں رکھ سکتا، چاہے آپ اس سے متفق ہوں، چاہے آپ اس پہ لان تان کریں، سوری فار دیز ورڈس، مگر یہ بھی دیکھتا ہوں میں آپ کے. اٹس پارٹ آف دا گیم. جی اٹس پارٹ آف دا گیم. چلیں ڈاکٹر صاحبہ اجازت ہے میں شروع کروں؟ جی. اچھا، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بات آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا. ایک ورڈ ہمارے کانوں میں پڑا ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہ گائنی فیمنزم کے اوپر آپ لیکچر دینے آ رہی ہیں کراچی. تو یہ فیمنزم ہم نے سنا تھا مارکسسٹ، سوشلسٹ فیمنزم، لبرل فیمنزم. اس کے بعد اور ذرا پڑھا تھا تو پتہ چلا 4 فیمنزم ہوتے ہیں، پھر پتہ چلا 6، پھر پتہ چلا 12، مگر گائنی فیمنزم کے بارے میں کبھی نہیں نظر سے نہیں گزرا تھا. تو یہ تو اصطلاح بھی آپ نے کوائن کر دی، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ فیمنزم دیکھیں ایک براڈ اسپیکٹرم آپ اسے کہہ لیں کہ ٹرم تھی جسے لوگ وومن رائٹ سے ایسوسیٹ کرتے تھے، اور اس میں مختلف جو ہے وہ فیزز آئے اور مختلف زمانے گزرے، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ 4، 6، 10، 12، اس میں ایک ٹائپ انٹرسیکشنل فیمنزم کی بھی ہے، جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا. ابھی تک ورلڈ اوور تو شاید تھوڑا بہت، بٹ ناٹ ود دس ٹرمینالوجی کیٹیگوریکلی اینڈ اسپیسیفکلی، لیکن اردو ریجنز یا ساؤتھ ایشین ریجنز میں کبھی کسی نے عورت کی ہیلتھ اور اسپیشلی ان چیزوں سے متعلق جن کو ہمارے ہاں شرم اور ٹیبو سمجھا جاتا ہے، یوں کھل کے بات نہیں کی تھی. اور اس کو چونکہ ان ٹرمینالوجی یا وہ اعضاء جس پہ بات کر کے عورت کو ریڈیوس کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہائمن پہ بات کرنا ہمارے ہاں بہت ہی یعنی کہ شیمفل ہے، بریسٹ پہ بات کرنا، وجائنا پہ بات کرنا، پیریڈس پہ بات کرنا، اور سب کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے تک رہنی چاہیے، بیکاز اٹ ڈسٹرائز آر سو کالڈ پردہ آف لائک، یا جو ایک کور ہے وہ. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جب تک عورت کو ان اعضاء پہ بات کرنے کی ہمت اور آزادی نہیں دیں گے، how she can fight for the other rights. What other rights if your body is not well? آپ خود سوچئے، اگر کبھی آپ کو سر میں درد ہو رہا ہو بہت زیادہ، آپ کیا کوئی اور کام کر سکیں گے اچھی طرح؟ نہیں. آپ اگر جسمانی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں تو آپ باقی ہر چیز کو بھول جائیں گے. کہاں کے رائٹس، کون سے رائٹس؟ مگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، مگر یہ پرسپیکٹیو کی بھی بات ہے جو یہاں پہ کنزرویٹیو ایلیمنٹ ہے، یا جس طرح کی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا. اس طرح کے اگر کوئی مسائل تکالیف عورت کو ہوتے ہیں تو جو دیکھا گیا سوسائٹی کے اندر، وہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھیں ان تک چلی جاتی تھی،
وہ جو بھی اس کے ریمیڈیز اس کو بتا سکتی تھیں. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ گھٹ کے ہی مر جائے, بات تو وہ کرنے کا ایک اسے وینٹ آؤٹ صرف بڑی بوڑھیوں تک پردے کے پیچھے. ڈاکٹر رشید جہاں نے اس موضوع پہ بہت لکھا تھا. شی واز دا فرسٹ وومن who talked about these women, not categorically with this term, but ان کی بھی شکایت یہ تھی, کیونکہ وہ بھی گائنی کے مسائل دیکھتی تھیں, کہ عورتیں پردے کے پیچھے بڑی بوڑھیوں تک ہی رہ جاتی ہیں, اور وہ بڑی بوڑھیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کے مسائل کا پراپر حل کر سکیں. اور یہ صورتحال ابھی تک ہے. اس لیے پاکستان جو ہے وہ مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ میں دنیا میں سب سے اوپر ہے. سب سے اوپر. کین یو امیجن کہ ایک ایسا ملک جو اٹامک پاور کا مالک ہو, جو یعنی جس کے پاس اور اتنی ساری چیزیں ہوں, وہ مٹرنل ہیلتھ میں دنیا میں سب سے پیچھے ہے, اور اتنی زیادہ عورتیں مرتی ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہیں. لیکن جو کچھ تھوڑے سے فگر سامنے آتے ہیں ان کے مطابق ہم دنیا میں عورت کی صحت اور عورت کی ڈیتھ کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں. وجہ یہی ہے کہ عورت کی ہیلتھ کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بڑی بوڑھیاں سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے. اٹس اے نارم کہ عورت گھٹ کے یا تکلیف میں مبتلا رہ کے زندگی جیے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈیورنگ زچگی مرتی ہے, یا اگر اس سے شدید کچھ اور مسائل کا سامنا کرتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی میں ذکر کری تھی کہ فسٹولا فارمیشن ہے, جس سے اس کے پیشاب اور پخانے پہ جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اسے باقاعدہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے, اور وہ جانوروں کی سی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو پچھلے زمانوں سے ہوتا آیا ہے, جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں, ہم بہت سے مسائل کا حل ڈھونڈ چکے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, اسمارٹ فون کا دور ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ گلی محلے کا راستہ آپ راہ چلتوں سے 25 دفعہ پوچھا کرتے تھے, یا گلی کے نکڑ پہ جا کے آپ چیزیں دریافت کیا کرتے تھے. اب دنیا آپ کی ہتھیلی پہ سمٹ آئی ہے. اتنی زیادہ ماڈرن ورلڈ کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ انجوائے کر رہے ہیں, زندگی کو آپ آسان بنا رہے ہیں. تو یہ آسانی جو ہے یہ عورت کی زندگی کے لیے کیوں نہیں؟ اچھا, تو میں آپ کی بات سے یہ سمجھا, آپ چاہتی ہیں کہ عورت کو جو مسائل ہوں جی وہ عورت کھل کے بات کرے, بالکل, بغیر جھجک بغیر. ابھی آپ سوچیں, ابھی تو عورت کو نام لیتے ہوئے اتنی مشکل پیش آتی ہے. میں جیسے میرے پاس خواتین آتی ہیں تو ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, تو کہ وہ بہت زیادہ جھجک کے کہیں گی جی مجھے نیچے تکلیف ہے. نیچے کہاں؟ وہ جی ادھر. اب ادھر کہاں؟ وہ جی پیشاب والی جگہ پہ. تو عورت کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ کم از کم اپنے اس عضو کا نام لے جہاں اسے تکلیف ہے. اور حالانکہ قابل شرم بات یہ ہے کہ اس عضو سے زندگی جنم لیتی ہے. میں, آپ, ہم سب اسی راستے سے پیدا ہوتے ہیں, اور ہم اسی کو شرمگاہ بنا دیتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے. جی, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ ایک شرمناک جگہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتی. صحیح. میں تو سمجھتی ہوں کہ میں ایک مطلب جس جگہ سے میں آئی, یا جس جگہ سے میں نے زندگی میں اس دنیا میں قدم رکھا, وہ جگہ شرمگاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ جو گائنی فیمنزم, جی, اس کا یہ جو ورڈ ہے, اس کو کیا میں سیکس ایجوکیشن سے ریلیٹ کر دوں؟ ناٹ اونلی, بیکاز لائک گائنوکولوجیکل جو مسائل ہیں وہ خالی سیکشل مسائل نہیں ہیں. اب اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کے بعد کسی خاتون جو ہے اس کا پیشاب یا پخانے پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, تو وہ سیکس کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس کی بچے دانی کمزور ہو کے باہر کو لٹک آتی ہے, آپ سوچیں کہ خواتین کی بچے دانیاں جو ہوتی ہیں
وہ وجائنا کے راستے باہر آ جاتی ہیں اور وہ بیچاری اسی کیفیت میں زندگی گزارتی ہیں کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ سیکس ایجوکیشن تو نہ ہوئی. اسی تو طرح میڈیکل جی پرابلم ہے. یہ وہ پرابلمز ہیں جو عورت کے اعضاء کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن عورت کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ ان پہ بات کرے. اسی طرح چھاتی پہ بات کرنا از اے ویری ویری مچ کنسیڈرڈ اے ٹیبو. اور آپ یقین کریں کہ اتنی عورتیں چھاتی کے کینسر سے مرتی ہیں جس کی حد نہیں اس دور میں، جب کہ چھاتی کے کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ہمارے پاس بہت زیادہ ذرائع موجود ہیں. لیکن وہ ذرائع عام عورت تک پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ 11 کروڑ عورتوں کے لیے ہمارے پاس کتنی مشینیں ہیں میموگرافی کی، کہ جو کیونکہ 40 کے بعد اور خاص طور پہ 50 کے بعد ہر سال ہر عورت کا میمو ہونا چاہیے. اچھا. اس لیے کہ اگر کہیں بھی کوئی چھوٹی سی بھی گلٹی اپیئر ہوتی ہے تو وہ گلٹی قابل علاج ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے اور وہ گلٹی اس وقت سامنے آتی ہے جب کینسر جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے. اس لیے کہ چھاتی کے متعلق بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے. خواتین کا خیال یہ ہے کہ او ہو ہمارے سسر کو پتہ چلے گا کہ میری چھاتی میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، او ہو میرے چچا کو پتہ چلے گا کہ چھاتی میں کوئی تکلیف ہے، میں چھاتی کا معائنہ کروا رہی ہوں، تو یہ تو شرمناک ہے. تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیسے ہو گیا ایک وہ اعضاء جو خدا نے اس کے ساتھ لگائے ہیں، جو جن کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے، وہ شرمناک کیسے ہوئے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ عورت کو اس بات کی جرت نہیں دیں گے کہ وہ سمجھے کہ دس از نارم، یہ آڈ نہیں ہے چھاتی پہ بات کرنا، وجائنا پہ بات کرنا، زچگی کے مسائل پہ بات کرنا، ہائمن پہ بات کرنا، ویڈنگ نائٹ کے پرابلمس پہ بات کرنا. ویڈنگ نائٹ کے نتیجے میں خواتین جو ہیں وہ بعض دفعہ موت کی بالکل دہانے پہ کھڑے ہو کے وہ پہنچتی ہیں لیبر وارڈ تک، اور بعض دفعہ مر جاتی ہیں کیونکہ بلڈ لاس اتنا ہو چکا ہوتا ہے، خون اتنا زیادہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ انہیں ریوائیو نہیں کر سکتے. تو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ویڈنگ نائٹ پہ یہ چیز ہوتی ہے، اور جو گائناکالوجسٹ ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں. کتنے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کتنے لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر عورت فیمنزم کے جو دوسرے رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں، جو برابری کے رائٹس ہیں، جاب کے رائٹس ہیں، تعلیم کے رائٹس ہیں، ان سب پہ یہ رائٹس بھاری ہوں گے کہ نہیں کہ جہاں پہ موت انوالوڈ ہے؟ جب موت ہو گئی تو بات ہی ختم. تو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ گائنی فیمنزم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آف دا یا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا جنرل فیمنزم، کہ جب تک عورت ٹھیک نہیں ہوگی وہ اپنے باقی رائٹس کی جنگ کیسے لڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہاں پہ ایک بات یہ بتائیں کہ یہ جو پرابلمز ہیں جو یہ عورت فیس کر رہی ہے، تو اس میں کوئی کلاس کا بھی معاملہ ہے کہ اپر کلاس یا مڈل کلاس کو یہ پرابلمز نہیں آتی ہیں، وہ آرام سے، اور جو لارڈز ہیں ان جگہوں پہ بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب رورل کے اندر یہاں یہ پرابلم زیادہ ہے، اس طرح کا بھی کچھ ہے؟ دیکھیں اکانومی تو انوالوڈ ہوتی ہے. اب جس کی جیب میں پیسہ، وہ ایک میری امی ایک محاورہ شاید کچھ اس طرح سے کہا کرتی تھی کہ بچہ ادا ہی کھیڈے گا جدی جیب وچ پیسے ہون گے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. تو جس کی جیب میں پیسے ہوں گے وہی تھوڑی سی، ظاہر ہے پیسے ہوں گے تو شاید ایجوکیشن تھوڑی سی زیادہ ہوگی. ایجوکیشن زیادہ ہوگی تو اویئرنیس ہوگی تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ ان جگہوں پہ جانے کے لیے
اور یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے یا ان پہ بات کرنے کے لیے ان کی جیب میں پیسے ہوں گے. ایگزیکٹلی. سو اگر اویئرنیس نہیں بھی ہے تب بھی وہ کم از کم اتنا ہے کہ اگر انہیں کوئی آگہی دے دے تو دے کین اپروچ دا پراپر تھنگز ان ٹائم. لیکن جو ہماری عورت ہے وہ خالی کراچی، لاہور، اسلام آباد تو نہیں رہتی، بہت ہی کم پرسنٹیج ہے. آپ زیادہ آپ کی جو 11 کروڑ عورتیں ہیں وہ کتنے کروڑ عورتیں ان شہروں میں رہتی ہوں گی؟ 3 کروڑ رہ لیتی ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ کی باقی جو 7-8 کروڑ عورت ہے وہ دیہی علاقوں میں آباد ہے، وہ دور دراز کے علاقوں میں ہے، جہاں اول تو یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں، پھر پیسے بھی نہیں ہیں، پھر ہمت بھی نہیں ہے. اور یہ تو مگر اس کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی یہ علاج میسر نہیں ہے وہاں پہ، اگر رورل کی آپ بات کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ مرد جو ہے وہ ماہواری اور زچگی کے مسائل سے نہیں گزرتا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتا. جب آپ کے ساتھ آپ منتھلی بیسس پہ آپ کے جسم سے خون ضائع ہو رہا ہے اور پین سے آپ گزر رہی ہے منتھلی بیسس پہ، پھر اس کے بعد جب آپ اسے بچے پیدا کرواتے ہیں تو ہر حمل جو ہے وہ 9 مہینے کا ہے. اس کے بعد زچگی کے مسائل ہیں، درمیان میں اگر بچے ضائع ہو رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ مسائل ہیں. بچہ ضائع ہوگا، خون ضائع ہوگا، اس کے بعد DNC کروانی ہے نہیں کروانی، کون سی دوائیں کھانی ہیں نہیں کھانی. عورت کی زندگی میں تو ہر وقت ایک ہلچل ہے نا. بالکل. تو مرد کا جو سسٹم ہے جسمانی وہ اس قدر اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ اس کو ماہواری آنی ہے، نہ اس کو حمل ہونا ہے، نہ اس نے زچگی کے مسائل سے گزرنا ہے. ہاں بریسٹ اس کے پاس بھی ہے، بریسٹ ایشو مرد کے پاس بھی ہوتا ہے، اور کینسر جو ہے وہ مرد کی بریسٹ میں بھی، چیسٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن اوبویسلی اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے. اس لیے کہ وہ ہارمونز کی اتنی شدید تبدیلی کا شکار نہیں ہوتا جتنی تبدیلی کا شکار عورت ہوتی ہے. کیونکہ ماہواری میں اور ہارمونز ہیں، ماہواری کے بعد اور ہارمونز ہیں، انڈا نکلنے کے وقت اور ہارمونز ہیں، انڈا اگر پریگننسی میں کنورٹ نہیں ہو رہا تو پھر اور ہارمونز ہیں. سو اس کی باڈی میں نے ایک بلاگ لکھا تھا 28 دن کی زندگی، تو اس میں نے لکھا تھا کہ ہر عورت جو ہے وہ تمام عمر 28 دن کی زندگی جیتی ہے. یعنی 28 دن کے بعد ایک زندگی وہ جیتی ہے، مرتی ہے، 28 دن کے بعد وہ پھر زندہ ہوتی ہے، پھر جیتی ہے اور مرتی ہے. تو وہ ساری عمر 28 دن کی زندگی جیتی ہے. اور ان 28 دن کی زندگی جینے کا نقصان یا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس کی باڈی میں بے انتہا چینجز آتی ہیں، اور وہ چینجز جو ہیں وہ اس کے اعضاء کو متاثر کرتی ہیں، اس کو وہ ڈیٹیریٹ کرتی ہیں، اس کو نحیف کرتی ہیں. وہ اس کی مینوپاز کے بعد اس کی ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد بھی مسئلے اس کے ختم نہیں اس کے بعد بھی میں نے ابھی جو آپ کو بتایا تھا کہ بچے دانی لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بیسیکلی مینوپاز کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ ہارمونز اس وقت ختم ہو جاتے ہیں. تو ان ہارمونز کی کمی پھر اس کے ساتھ جو چیزیں لاتی ہے، اس میں بچے دانی کا لٹکنا، ہڈیوں کا بھربھرا ہونا، اور پیشاب کے بہت زیادہ اور مسائل شامل ہیں کہ جس میں وہ اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر پاتی. کیونکہ آپ خود سوچیں نا کہ وجائنا جہاں پہ ہے اس کے آگے پیشاب کرنے والی جگہ ہے، اس کے پیچھے پخانے والی جگہ ہے. تو جب وہ جگہ جو ہے وہاں سے بچے نکلیں گے اور بار بار نکلیں گے، امیجن یور سیلف، تو پیشاب اور پخانے کی جگہ کس قدر مضروب ہوگی. اور جب وہ مضروب ہوگی تو ظاہر ہے اس کے جو پیچ ہیں کنٹرول کرنے والے، پیشاب کنٹرول کرنے والے پیچ، پخانہ کنٹرول کرنے والے پیچ، جو ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں
اور اس بات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کب باتھ روم میسر ہو تو آپ باتھ روم جائیں. وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو عورت کے پاس کنٹرول کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ sorry. چیزیں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ عورت بتاتی نہیں ہے, وہ اس کو چھپاتی ہے. وہ ان ساری چیزوں کو آپ نے شرم اور گلٹ سے اس قدر اٹیچ کر دیا ہے کہ وہ بتاتی ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ, وہ اپنے بعض ہسبینڈ کو بھی نہیں بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بیکاز شی تھنکس دیٹ اٹس شیم. تو اس لیے اب آپ سوچیں کہ گائنی فیمنزم کی چھتری کے نیچے کیا آئے کچھ گا. ہے, اور گائنی فیمنزم ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از for your daughter's life, for your mother's life, for your sister's life, for your wife's life. آپ سوچیں کہ ایک مرد کے لیے یہ جاننا کس قدر ضروری ہے کہ اس کے گھر جو عورت ہے خالی اس کی بیوی نہیں, اس کی ماں بھی, اس کی بیٹی بھی, اس کی بہن بھی, وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنی آپ ووکل ہیں, اتنی آپ بات کرتی ہیں, ہر فورم کے اوپر آپ لکھتی ہیں, تو اس سے آپ چاہتی کیا ہیں کہ ایک تو بچی ایجوکیٹ ہو, لڑکی ایجوکیٹ ہو, اور جو اس کا ہم سفر ہے وہ کنسیڈریٹ ہو ٹورڈز ہر, اور بالکل وہ سیکھے, اس کا ہسبینڈ اس کو پتہ ہو کہ اگر اس وقت میری بیوی جو ہے وہ اس کو ماہواری آ رہی ہے تو اس کا میں نے کس طرح خیال رکھنا ہے. اگر میری بیوی اس وقت پریگننٹ ہے تو اس کا میں نے کس طرح خیال رکھنا ہے, اور اسے بار بار پریگننٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی بات ہے, آپ دیکھیں آپ نے پاکستان میں پاپولیشن کا حال کیا ہوا ہے, اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں بچہ پیدا کرنا تو یعنی اتنی آسان بات ہے. یعنی بعض دفعہ میں اسے ہنس کے کہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھینک ماری اور بچہ باہر. لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنا بھی کوئی ہے. اس لیے زمانوں سے, اور اس کی توجیہ کیا پیش کی جاتی ہے, زمانوں سے ہو رہا ہے, صدیوں سے ہو رہا ہے, کوئی نیا کام ہے کیا؟ تو کیا زمانوں اور صدیوں سے عورت مر نہیں رہی تھی؟ ممتاز محل بھی زچگی میں مری, یورپ کی اتنی زیادہ شہزادیاں اس عمل میں مری. ابھی یو کے کی جی, یو کے کی کوئن شارلٹ تھی, جی. شہزادی شارلٹ, وہ مری. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کی موت یا زچگی میں موت کو نارم بنا دیا ہے, یا آپ اسے نارم سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں, فلانے دی چاچی بھی مر گئی سی, فلانے دی پھپھی بھی مر گئی سی, فلانے کی بیٹی بھی مر گئی, تو یہ تو اب ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت کی موت بھی واقعہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایوری تھنگ از پریونٹیبل. ہر چیز پریونٹیبل ہے. کیسی دنیا ہے یہ کہ اسمارٹ فون ہے, دنیا ہاتھوں میں سمٹ آئی ہے, اور انسان چاند پہ پہنچنے کے بعد مریخ کی باتیں کر رہا ہے, اور ہم نے کہیں بھی جانا ہو تو گوگل ہمارے لیے موجود ہے, ٹک کرو اور ہم یہاں. لیکن عورت کے لیے تو کچھ بھی نہیں بدلا زمانوں سے. ہاں کوئی بات نہیں, زمانوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے, تو کیا عورت کے لیے زمانے نہیں بدلنے چاہیے؟ تو اس لیے جو مرد ہے, میرا خیال یہ ہے کہ گائنی فیمنزم کے بارے میں زیادہ مرد کو سیکھنا چاہیے. مرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میرے ایک بڑے قریبی کزن ہیں, انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ امی کو کوئی تکلیف ہے, اور پڑھے لکھے ہیں, سب پڑھے, امی خود بھی پڑھی لکھی ہیں, ٹیچر رہی ہوئی ہیں. امی کو کوئی تکلیف ہے, مجھے نہیں پتا کیا تکلیف ہے, تو آپ ذرا فون کر کے پتہ کر لیجئے. آپ سوچیں کہ بیٹا جو کہ انتہائی پڑھا لکھا ہے اور ماں بھی پڑھی لکھی ہے, لیکن درمیان میں بیریئر اتنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا تکلیف ہے, کوئی گائنی سے ریلیٹڈ تکلیف ہے. And then I called and then I came to know that وہی بات تھی کہ وہ مینوپاز کے بعد کی بہت سی پرابلمس کا شکار تھیں, اور بچے دانی. اور اب سوچیں کہ اب میں انہیں بتا رہی ہوں کہ آپ اپنا آپریشن کروا دیں, اور وہ آپریشن کرانے پہ راضی نہیں ہیں, بیکاز وہی ٹیبوز مختلف قسم کے کہ نہیں
یہ فلانا کیا کہے گا یا ڈھمکانا کیا کہے گا, یا اس عمر میں اب میں آپریشن کرواؤں اور ہسپتال ہائے ہائے. اور مزے کی بات بتاؤں, ابھی ایک ناول آیا تھا, مجھے بات چونکہ یاد آ جاتی ہے درمیان میں تو میں نے کہا آپ کو بھی سناتی چلوں, مزیدار بات ہے. ریت سمادھی ابھی ایک ناول آیا تھا ہندی میں, اور اسے بکر پرائز ملا. انجلی, ان کا نام ہے انجلی شری, کچھ اس طرح سے نام ہے. تو اس کا ترجمہ انور سین رائے صاحب نے کیا ہے, اور وہ اتنا مزے کا ناول ہے کہ یو کانٹ امیجن کہ اس میں جو 80 سال کی ماں ہے اس کو وجائنا پہ کچھ نکل آیا ہے, اور اب پورا گھر بکھلایا ہوا پھر ہے کہ ہائے ہائے اماں کا کہیں جینڈر تو نہیں تبدیل ہونے جا رہا. امیجن کہ 80 سال کی ماں کے لیے سب پریشان ہو رہے ہیں کہ اماں کو کوئی شرمناک بیماری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے وہ پڑھ کے اتنا مزہ آیا کیونکہ ظاہر ہے وہ میرے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا. اور اس کے بعد پھر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر انہیں کہتی ہے کہ او نو نو اٹ از جسٹ اے سسٹ. اچھا, وہ سسٹ ایک چھوٹی سی غدود آپ اسے کہہ سکتے ہیں اردو میں. تو وہ خواتین کے یعنی کسی بھی جینٹس کو بھی نکل سکتی ہے, کسی بھی مرد کو نکل سکتی ہے, لیکن عورتوں کو وجائنا میں بھی نکلتی ہے. لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے اور چونکہ وہ وجائنا ہے تو چونکہ وہ وہاں نکلی تو وہ اب سارے ڈر رہے ہیں کہ اماں کی تو جینڈر چینج ہو رہا ہے. سو امیجن کہ ہم وجائنا نام سے ہی ہم اتنے خوفزدہ ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ گندی باتیں کرتی ہیں. اس کے اوپر بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ. ابھی آپ نے ٹرانسجینڈر کی بھی بات کی, آپ کی اس بات میں آئی, یہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں. میں شہزادی صاحبہ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور سارا مالکانیوں ان تمام تحریک کی ایڈوکیٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی میں انٹرویو کر چکا ہوں. تو یہ بھی آپ کے گائنی فیمنزم میں فال کرے گا, یہ مسائل بھی سارے. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں سننے والوں کو. دیکھیں میں اس پہ مطلب پہلے تو خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر, یہ ہجڑا جسے کہتے تھے, یہ ٹرمینالوجی ہوتی تھی کہ ایک مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہے, یہ ہجڑا کون ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر اپنا مطلب جینڈر کس طرح, یہ کیا ہے. اچھا, اب جو ہے نا میں اس بارے میں لکھ بہت چکی ہوں کامران صاحب, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے. میں یہ جو 4 کتابیں ہیں ان سب میں یہی سٹاف ہے, ان سب میں ہر بات جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی گئی ہے, اور جس پہ کاسٹ بھی آپ نے پے کی ہے, گالیاں کھائی ہیں جی, اور اردو میں بالکل آسان اردو میں, جسے گاؤں کی رہنے والی کوئی بھی عورت جو 5 کلاس پاس ہے وہ بھی اردو میں یہ مسائل پڑھ کے سمجھ سکتی ہے. کم از کم یہ سمجھ سکتی ہے کہ واٹ از دس, یہ ہے کیا اور اس کے بارے میں کرنا کیا ہے. تو ٹرانسجینڈر جو اوریجنلی ہوا کرتے تھے خواجہ سرا, ہماری دیکھیں جب بچہ بنتا ہے نا, تو میں اس دن بھی بات کر رہی تھی کہ بچہ شروع میں یونی سیکس کے طور پہ بنتا ہے, نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے. وہ جو قدرت کا نظام ہے کہ ادھر سے سپرم آیا, ایگ آیا, ملاپ ہوا اور اس میں چیزیں ریپلیکیٹ ہونا شروع ہوئیں. تو انیشل جو سیلولر فیز ہے جو 8-10 دن تک رہتا ہے, اس میں وہ نہ لڑکی ہوتا ہے نہ لڑکا. اس کے بعد اب یہ دیکھ کے کہ سپرم کا جینیٹک مٹیریل کیا ہے, کیونکہ سپرم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جینڈر کیا ہوگا, ایکس ہوگا یا وائی ہوگا. تو اس کے بعد وہ باقی سارا جسم تو ایک جیسا ہے. میں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ عورت کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں, کیونکہ باقی پورا جسم ایک جیسا ہے, انکلوڈنگ دماغ اور انکلوڈنگ ایوری تھنگ. تو دماغ ایک جیسا بنا, آنکھیں بنی, ناک, کان, گلا, ہاتھ, چھاتی, سب کچھ بنا. اسی لیے دیکھیں جو چھاتی ہے وہ مرد میں بھی ہے اور وہ عورت میں بھی ہے. صرف بعد میں وہ ہارمونل بیسس پہ عورت میں اس کا سائز چینج ہوتا ہے, کیونکہ وہ
بچے کی فیڈنگ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ورنہ ٹیشو بالکل ایک جیسا ہے. اب جب آپ ریپروڈکٹیو آرگنز پہ جاتے ہیں تو ریپروڈکٹیو آرگنز میں بھی ایک جیسی چیزیں ہیں، یعنی جو مرد کے ٹیسٹیکلز یا خصیے ہیں اس کے پیرالل عورت میں اووریز ہیں. ٹھیک ہے، اتنا تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں پہ خصیے اور ٹیسٹیکلز بنیں گے جو سپرمز بنائیں گے، اور یہاں پہ اووریز بنیں گی یا بیضہ دانیاں بنیں گی جو انڈا بنائیں گی. اچھا، ادھر پھر پینس بنے گا اور ادھر وجائنا بنے گی. ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے وہ بچے دانی بنے گی اور اس کے ادھر پیرالل ٹیسٹیکلز کا ہی ایک پارٹ جو ہے وہ بنے گا. تو صرف وہ اتنا سا فرق ہے جو ایٹ دا ٹائم آف ڈفرینسیشن علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، جب فیکٹری میں مال بنتا ہے، آپ نے فیکٹری میں، کیا ہر فیکٹری 100% مال اچھا بناتی ہے؟ بلکہ میں کل پرسوں دیکھ رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیفیکٹو یہ جو کپڑے بنتے ہیں تو اس میں وہ مال باہر لایا جاتا ہے جو 100% اپ ٹو دا مارک ہوتا ہے. ویسٹیج 5% رکھتے ہیں، نارملی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ڈیفیکٹو ہوتا ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. قدرت کے نظام میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو صحیح مال ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، ڈیفیکٹو مال جو ہے ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو پہلے 3 مہینے میں بچے ضائع ہوتے ہیں وہ وہی مال ہے جو ٹھیک طرح نہیں بننے ہوتے. اچھا، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی رہ گئی ہوتی ہے. اچھا، اب زیادہ تر بچے تو ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے وہ جو ڈیفینسو میکانزم ہے اس سے باہر نکل کے بن جاتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ہی بچے میں ٹیسٹیکلز بھی ہو گئے اور اووریز بھی ہو گئی. ایک ہی بچے میں پینس بھی ہو گیا اور وجائنا بھی ہو گیا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ تو فائٹر ہیں کہ قدرت بھی ان کو ڈسکارڈ کرنا چاہ رہی ہے مگر فائٹ کر کے نکل آئے. ٹھیک ہے، تو قدرت کا نظام ہے یہ. بلکہ اس حوالے سے خواتین جان لیں جو بچے ضائع ہونے پہ وہ بہت کہتی ہیں کہ پہلے 3 مہینے میں جو زیادہ تر بچے ضائع ہوتے ہیں ان میں کروموزومل یا اس طرح کا ڈیفیکٹو پرابلم ہوتا ہے اور وہ قدرت کی فیکٹری سے ڈسکارڈ کیے جاتے ہیں. تو مطلب اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اوکے، لیکن ظاہر ہے بہت اگر کچھ لوگوں کا پھر ایک اور ریزن ہے جس سے ریپیٹڈ ہوتے جاتے ہیں وہ اس کے اور ریزنز ہیں. لیکن جن کے اس طرح ہوا کہ ایک بچہ نارمل ہوا، ایک ضائع ہوا، ایک نارمل ہوا، ایک ضائع ہوا، وہ ہے بلیسنگ ان ڈسگائز. میرے اپنے 3 ضائع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں اسی لیے اپنی بات کر دیتی ہوں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ باتیں آپ کیسے کھل کے کر دیتی ہیں لوگوں کے. اس لیے بتا دیتی ہوں کہ لوگوں کو لگے کہ ایوری وومن پاسز تھرو اٹ. میں اگر گائناکالوجسٹ ہوں یا اگر میں لکھتی ہوں، رائٹر ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان مسائل سے نہیں گزری. میں نے تو اپنی ماہواری پہ بھی کھل کے لکھا، میں نے اپنی ماں کی ماہواری پہ لکھا، میں نے اپنی بیٹی کی ماہواری پہ لکھا، جسٹ ٹو شو کہ دس از مطلب میری اماں کی جب شادی ہوئی، میری امی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور امیجن کہ انہیں اس وقت ماہواری نہیں آتی تھی اور ماہواری سے پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی. تو میں جب چھوٹی تھی اور میں نے اپنی امی سے اس چھوٹی سی عمر میں، جبکہ مائیں بہت بیریئر رکھتی تھیں، میں نے وہ بیریئر توڑا اپنی ماں کے ساتھ. کہ میں انہیں کہا کرتی تھی اچھا امی پھر بتائیں آپ کی ماہواری، تو وہ ماہواری کا بائی اور کیسا ہی، تو وہ بہت پہلے تو شرماتی تھی اور کہتی تھی تم کیسی باتیں کرتی ہو، ماؤں سے کوئی ایسی باتیں تھوڑی کرتا ہے. تو میں کہتی تھی ماں سے تو ایسی باتیں کرتے ہیں. اور خیر پھر ہماری جب انہیں سمجھ آ گیا کہ میں باز آنے والی نہیں ہوں تو پھر ہماری دوستی ہو گئی اور پھر وہ مجھے باتیں بتا دیا کرتی تھی. تو اسی لحاظ سے میں پھر ہر بات اس لیے اپنی بھی بتاتی ہوں. میں نے اپنی زچگی پہ بھی لکھا، میں نے اپنی
میں نے اپنی بہت ساری سٹوریز، آپ کی بہت چیزیں تو پڑھی ہوئی ہیں فیس بک پہ بھی. جی وہ کیونکہ وہ پہلے چھپتی ہیں ہم سب اور ڈان وغیرہ پہ، اور اس کے بعد پھر وہ میں انہیں فیس بک پہ ڈال دیتی ہوں. اور اس کو لکھنے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ میں یہ چیز نارملائز کر دوں. اور یہ جو آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اس طرح آپ جو کھل کے بات کرتی ہیں ہمیشہ سے ایسی جیسے آپ اپنی والدہ، تو اس کے اندر میرا خیال ہے آپ اپنے گھر کے ماحول کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا. کچھ ہوگا آپ کے والد یا آپ کی والدہ اس طرح آپ کو اپ برنگ کیا، ورنہ ایک مڈل کلاس سے ہی میرے خیال میں آپ بلانگ کرتی ہیں. کہاں یہ اس طرح باتیں ہوتی تھیں اور 50 سال پہلے نہیں تھے. میرے ماں باپ کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ہمارا گھر ایک بڑا انسان دوست گھر تھا، اور وہاں پہ ایون اگر وہ بچہ ہے اتنا سا ہے تو اس کی بات کو ویلیو دی جاتی تھی، اور اگر اس کی کوئی خواہش ہے، اور لیکچرز نہیں پلائے جاتے تھے، ہرگز نہیں، بالکل کوئی لیکچر نہیں ہے ہمارے گھر. مطلب اب ہو سکتا ہے اس بات کو کچھ لوگ غلط معنوں میں لیں، لیکن ہم میں سے جتنے بہن بھائیوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کی اور خود پڑھی، میرے ماں باپ نے نہیں کہا. اچھا. لیکن ماں باپ دونوں نمازی تھے. اچھا. بالکل. مطلب آپ ایک ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. میرے ابا نے 69 میں حج کیا تھا. میرے ابا 5 وقت کے نمازی تھے. میرے ابا کا مطلب وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہ ڈنڈا اٹھایا، نہ لیکچر پلایا، نہ زبردستی اٹھایا کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. تو میرا خیال ہے وہ کر کے دکھانے کے اس میں تھے، حامی تھے کہ کر کے دکھاؤ اور بچے اس کا اثر خود قبول کریں، کیونکہ تربیت کہنے سے نہیں دکھانے سے ہوتی ہے. صحیح. تو ایک یہ تھی. پھر ہمارے گھر کتابیں پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، بالکل جو دل چاہے پڑھو، جو دل چاہے پڑھو، اسکائی از دا لمٹ. بچہ میں نے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں میں نے ابن صفی پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ کو پتہ ہی ہے بعض گھروں میں تو اوہ ابن صفی چھوٹی بچیاں کیوں پڑھ رہی ہیں، اور وہاں یہ عالم تھا کہ میرے ابا اپنے آفس کی لائبریری سے شروع کرا کے لاتے تھے، اور سب سے پہلے پڑھنے والی میں ہوتی تھی. اور اس میں اب وہ جو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا جو اس میں رومانس دکھاتے تھے، تو وہ کہ وہ عمران پہ کون مرتی ہے، وہ شاید جولیانا تھی اور سارا کوئی. تو like my father didn't have any problem with that. ٹھیک ہے. اور اسی اس میں پھر یہ ہے کہ مجھے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا. میں انڈین فلم موویز بہت شوق سے دیکھتی تھی. اس زمانے میں VCR پہ فلمیں آیا کرتی تھیں، اور ہمارے گھر میں تو نہیں آتی تھی، لیکن میں محلے میں جا کے دیکھا کرتی تھی. سو ایک تو یہ ہے کہ بہت اسپیس دے کے پالا گیا، اور تھوڑی میں ووکل بچپن سے ہی تھی. شاید ڈبیٹس بہت کرتی تھی، اسٹیج پہ چڑھتی تھی، تو تھوڑا کانفیڈنس زیادہ تھا. اور پھر مجھے لگتا تھا اس زمانے میں بھی یہ لگتا تھا کہ ہر بات کی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ ہم ظاہر ہے بات کر رہے ہیں اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. یہ ویسٹرن معاشرہ امریکہ کے اندر کیا یہ گائنی فیمنزم کی پرابلم نہیں ہے یا ہے تو صحیح، لیکن آپ دیکھیں ایک تو یہاں وہاں کی آپ اسے کمپیئر نہیں کر سکتے. فائنینشلی دیکھیں وہ لوگ، پھر ان کے سسٹمز ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، چاہے وہ UK والی فری ہیلتھ کیئر یورپ والی ہو یا امریکہ والی انشورنس بیسڈ ہیلتھ کیئر ہو. پھر ظاہر ہے وہ لوگ ایجوکیشن میں ہم سے زیادہ ہیں. پھر وہاں یعنی اس کو بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک کتاب لکھی گئی وجائنا بائبل. اوکے. ٹھیک ہے. یہ اور وہاں پہ یہ 70s میں لکھی گئی وجائنا بائبل. ٹھیک ہے. اس میں تو پیور انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے لکھا. اب میں 70s میں انہوں نے لکھی، اور میں نے 50 سال بعد پاکستانی معاشرے میں لکھی ہے وی بک، اور یہ اردو میں لکھی گئی ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں صرف سائنٹیفک باتیں نہیں ہیں، اس میں سوشل ایشوز بھی میں نے اکٹھے مطلب 50 سال تو ہم ویسے ہی پیچھے ہیں اگر آپ اس حساب سے. ہم تو صدیوں پیچھے ہیں ویسے. لیکن یہ ہے کہ اور انہوں نے وجائنا بائبل کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ کیا کہ ٹھیک ہے ہاں بھئی یہ ہیں. اسی طرح
فرانس میں ایک خاتون ہیں, انہوں نے تھوڑی بہت بات کی ہے, بٹ nobody coined the term gynae feminism. جی یہ آپ کا ہی کریڈٹ ہے. جی کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ گائناکولوجیکل ایشوز ہیں اور یہ عورت کے رائٹس میں شامل ہیں اور انہیں اب ان پہ بات ہونی چاہیے. وہاں پہ بھی عورت کے ریپروڈکٹیو رائٹس پہ بات تو اٹھتی تھی, لیکن ہمارے معاشرے میں اوپنلی اردو میں, آپ سوچیں جب میں نے ماہواری پہ لکھنا شروع کیا آج سے 2-2.5 سال پہلے, تو ایک کھلبلی سی مچ گئی چاروں طرف. ماہواری کی باتیں یہ خاتون اوپنلی لکھیں گی اردو میں نے آپ کے جو یہ پوسٹ تھی وہ فارورڈ کی اپنی بیگم کو کہ دیکھو بھائی یہ کون ہے, یہ لٹرلی میں نے یہ کہا اس سے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور بڑی کھلبلی مچی اور ہم سب پہ وہ چھپنا شروع ہوئے میرے بلاگز. اچھا آئی ڈونٹ نو, میں اس سے پہلے ریپ وغیرہ پہ بہت لکھ رہی تھی, ریپ پہ لکھ رہی تھی, مختلف مسائل پہ, گھریلو تشدد پہ لکھ رہی تھی. جو میری پہلی کتاب ہے, پہلی اور دوسری, ان سب میں سب فیمنزم کے جنرل مسائل ہیں. اس میں نور مقدم کا قتل ہوا تھا تو اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا تھا, اور پھر میں نے نارسسسٹک ویوز پہ بہت کچھ لکھا تھا, زینب پہ لکھا تھا, فرشتہ پہ لکھا تھا, نارسسزم کیا ہے اور عورتیں اس سے کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں اس پہ بہت لکھا تھا. تو آئی ڈونٹ نو, یہ ایک دن شاید پتہ نہیں بیٹی کی طبیعت خراب تھی اور اس نے کہا کہ مجھے پیریڈ پین ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح, اور مجھے چونکہ بہت پیریڈ پین ہوا کرتا تھا, سو آئی واز لائک ٹرائنگ ٹو رائٹ سم تھنگ. تو میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ میں پیریڈ پین پہ کیوں نہ لکھوں, اور ناٹ ان دا, اور یہ ہر بچی آپ کی ہو, میری ہو, کسی کی ہو, سب گزرتی ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ میں نے, مگر میرا نہیں کیا خیال کہ کوئی باپ کنسیڈر بھی کرتا ہو نہیں اس معاملے کو, وہ ماں ہی دیکھ لیتی ہے جو بھی کرنا. حالانکہ باپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو کیونکہ وہ باپ جو ہے وہ پہلے ایک شوہر تھا اور اس کی بیوی گزری تھی ان سب سے, ٹھیک ہے, وہ بادر نہیں کرتے. تو اور پھر میں نے کہا کہ نہیں میں صرف سائنٹیفکلی نہیں لکھوں گی, کیونکہ سائنٹیفکلی چیزیں تھوڑی سی بورنگ ہو جاتی ہیں, تو آپ کیوں سائنٹیفکلی پڑھیں گے. تو میں اس کو مکس کروں گی سوشل ایلیمنٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے. سوشل ایلیمنٹس میں اوبویسلی وہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو میری گھر کی کہانی ہے یا اس گھر کی کہانی ہے. تو میں نے ماہواری میں پہلا بلاگ لکھا, اچھا ہم سب والوں نے چھاپ دیا, اس پہ بہت ریئیکشن آیا. میں نے پھر میری ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا یہ ایک, آئی مسٹ اپریشیٹ ہم سب, بلکہ اس آپ کے تھرو, کہ میں نے جو لکھا وہ چھاپا, جیسے لکھا, میں نے کبھی, انہوں نے ویسے مجھے انسٹرکشن بھی نہیں دی اور انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں روکی, حالانکہ ڈان والوں کی نہ سینسر نہ کچھ کاٹا. وہ ڈان والوں کی حالانکہ ایک پالیسی ہے کہ وہ بعض دفعہ میرے سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چھاپیں گے. اسی طرح ڈی ڈبلیو پہ جب میں لکھتی تھی تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ پالیسی تھی. اچھا ڈی ڈبلیو میں بھی یہ ہے, جرمنی میں اردو میں, تو کہ یہ یعنی کچھ پریفرنسز ہوتی ہیں کیا, لیکن ہم سب نے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جو لکھیں, جیسے لکھیں, جس ٹاپک پہ لکھیں, جتنا مرضی لکھیں مجھے. اور میرے اب تک 600 بلاگز جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں, اور مجھے وہ اتنا مزہ آیا کہ واٹ ایور آئی تھنک آئی سینڈ دیم. اور حالانکہ انہیں بھی بہت گالیاں پڑیں اس سارے پروسیس میں, مجھے تو پڑھ ہی رہی تھیں, انہیں بھی پڑھی کہ یہ بہت بے حیا لوگ, کہ یہ فحش لوگوں کی جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, فحش مٹیریل اور یہ اور وہ. خیر یہ سفر میرا شروع ہوا ماہواری پہ لکھنے والا, آئی تھنک اٹ واز 2021, آج سے 2.5 سال پہلے. اچھا پھر میں نے ایک لکھا, دوسرا لکھا, تیسرا لکھا, چوتھا لکھا, اور میرے میں اب آپ اس کو آئی ڈونٹ نو خوبی ہے یا کجی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی روکنے کی کوشش کرے یا اور زیادہ, تو میں
میں رکتی نہیں ہوں. میں اس سے کہتی ہوں کہ یو کین ناٹ اسٹاپ می بائی آرڈرنگ می اور بائی ابیوز. I'll get stopped when I'll get convinced. تو یہ وہ ہے کہ آپ مجھے دبائیں گے تو میں وہ اسپرنگ نہیں ہوتا, اسپرنگ کو دبائیں گے تو وہ اور پاور کے ساتھ. تو میری تھوڑی سی نیچر اس طرح کی ہے. تو میں نے ماہواری پہ خیر اور لکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد کچھ ادیب اور ان لوگوں نے بھی تھوڑا آبجیکشن یہ کیا کہ آپ کے ٹاپکس میں اب تنوع ختم ہو گیا ہے, تو آپ ماہواری پہ لکھتی جا رہی ہیں, تو ٹاپک چینج کریں. تو میں نے کہا کہ کیا چاند پہ آج تک لکھنے سے کوئی تھکا ہے؟ کیا بات. محبوب پہ لکھنے سے کوئی آج تک صدیاں گزر گئی ہیں, کوئی تھکا ہے؟ وہی آسمان ہے, وہی سمندر ہے, وہی ہوا ہے, وہی چاند ہے, وہی ستارے ہیں, وہی بادل ہیں, وہی بارش ہے. جب آپ اس پہ لکھنے سے نہیں تھکے تو میں ماہواری پہ لکھنے سے کیوں تھکوں؟ اور اس کو ہم اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ادب برائے زندگی. جی, مطلب یہ ادب برائے ادب نہیں کر رہی ہیں آپ, یہ زندگی کی بات کر رہی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں میرا یہ کسی کو یعنی میں ایکیوز یا بلیم نہیں کر رہی, لیکن آپ جب شاعری کرتے ہیں یا جب آپ یہ سب, تو آپ انسان کی ایک حص کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اس کی جو چیزیں رومانٹیسائز ہوتی ہیں, وہ سارا کچھ ہے کہ جو حصہ لطافت ہے وہ اس کو دوسرے کو پلیز کرتی ہے آپ کی شاعری سے. لیکن جو میں لکھتی ہوں وہ تو اس کا پورا کا پوری شخصیت اس کے دائرے میں آتی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو خیر پھر میں لکھتی چلی گئی. میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ تنوع نہیں ہے تو میں رکوں گی نہیں, میں ایک سٹیج پہ چل کے دکھاؤں گی کہ کیا تنوع کسے کہتے ہیں. اچھا. اور پھر میں نے 52 ایسیز ماہواری پہ لکھے, 52, اور جن کی پھر میں نے کلیکشن بنائی, زندگی سے ڈرتے ہو. بیسیکلی بلاگ تھا ماہواری سے ڈرتے ہو. تو وہ جی, اور میں نے پھر اس میں آپ یہ اب ماہواری پہ بات چل رہی ہے, میں نے اس کو ادبی چیزوں میں کے ساتھ بھی اس طرح لنک کیا, کاش فیض صاحب کو ماہواری آتی. تو یہ بلاگ جو تھا اس میں اس قدر لوگوں نے مجھے کہا کہ ان صاحبہ کا تو دماغ خراب ہے, یہ خپتی ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ سستی شہرت کی وہ متلاشی ہیں, یہ گھٹیا طریقے سے فیم تلاش کر رہی ہیں. تو میں نے اس کے بعد پھر ایک اور مضمون لکھا. ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جب لوگ کمنٹس دیتے ہیں تو میں انہی کمنٹس کو پکڑ کے پھر اس سے اگلی چیز لکھ دیتی ہوں. اس کے اوپر بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ. ایک اور بات مجھے آپ بتائیں, معاشرہ آپ کا کام سمجھ آ رہا ہے کہ بچیوں کی ہیلتھ کی بات آپ کرتی ہیں, ان سے ان کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں, ٹیبوز پہ بات کرتی ہیں, مگر معاشرہ ہمارا یہ کلوز معاشرہ ہے. اور مطلب میں پروگریسو لوگوں کی بات نہیں کر رہا, یا میں آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, مگر جب فیمنزم کی بات آئے گی تو اگلے کو یہ لگے گا کہ یہ عورتیں, ایک تو بگڑی عورتیں, اور یہ مادر پدر آزاد معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ مادر پدر آزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک مداری جس کے ہاتھ میں چھڑی اور ڈگڈگی ہوتی ہے, اور وہ عورت کو اپنے کنٹرول میں رکھنے میں ساری عمر گزارتا ہے. وہ عورت چاہے بیوی ہو, بیٹی ہو. ڈاکٹر صاحب صرف میں یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا گائنی فیمنزم, وہ جو میں نے سوال بھی کیا کہ مادر پدر آزاد, مطلب سیکس اوپن ہو معاشرے میں, جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے, اس طرح کا الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ آئے گا ان فیمنزم تحریکوں کا. یہ اس کے اوپر آپ کا میں ٹیک چاہتا ہوں. نہیں, میرا نہیں خیال. اس لیے کہ اگر ابھی تک عورت یہ سمجھتی ہے نا کہ اس کو حقوق نہیں ملے, اور وہ سمجھتی ہے کہ مرد کے پاس جو آزادی ہے, تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ مرد مادر پدر آزاد ہے؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ عورت مرد کی جیسا مرد اس سوسائٹی میں موو کرتا ہے, یا جیسے مرد زندگی گزارتا ہے, عورت بھی ویسی ہی زندگی گزار سکے.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد ویلیوز کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ہاں تو عورت بھی نہ گزارے، تو نہیں، لیکن مگر مطلب یہ کہ مرد کو بھی گزارتے پھر گزارنا چاہیے. ہیں، مرد گزارتے ہیں. دیکھیں ایکسیپشنز جو ہیں وہ تو یہ نہیں کہ یہ ہر انسان کی جو اخلاقیات ہے وہ اخلاقیات ڈنڈے کے زور پہ نہیں سکھائی جا سکتی. اخلاقیات انسان خود پریکٹس کرتا ہے. جس کو آپ ڈنڈے کے زور پہ کنٹرول کرنا چاہیں وہ پردے کے پیچھے جا کے کچھ اور کرے گا. اور لائنز خود ڈرا کرنی لائنز آپ پڑتی نے خود ڈرا کرنی ہوتی ہیں. اور ایک فیمنسٹ ہونے کا مطلب بگڑا تگڑا ہونا نہیں ہوتا. ایک فیمنسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود جواب دہ ہوں اور میں مورل ویلیوز میری اپنے لیے خود بنائی گئی ہیں اور میں کسی بھی مرد کے لیے اور آپ کی عزت میری عزت نہیں ہے. بالکل میری آپ کی خود کی بالکل عزت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میری عزت میرے لیے زیادہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ یہ کو جیسے آنر کلنگ بالکل اسی بات پہ ہو رہی اسی ہوتی ہے بات پہ نا. ہوتی ہے کہ جی ہماری عزت خراب ہو گئی. کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی؟ عورت میں ایگو نہیں ہوتی. عورت کی سیلف اسٹیم اینڈ ایگو از ایز امپورٹنٹ ایز اے مینز. سو فیمنسٹ رائٹس کی بات کرنے کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ شادی اپنی مرضی سے کرنے کا حق ملے، تعلیم اپنی مرضی سے کرنے کا حق ملے، نوکری اتنا ہی ملے جتنا اتنا بیٹے کو ہی ملے. ملتا ہے. اور پھر یہ نہ کہے، میں نے اکثر مرد حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی. اجازت؟ آپ بیوی کو اجازت کی دائرے میں قید کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کرو جو تمہارا جی چاہے. وہ مطلب وہاں تک سوسائٹی کو بلٹ ہونا ہے ابھی. ہونا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو، میں نے ابھی اپنے ابا کی بات بتائی نا کہ انہوں نے ہر چیز کر کے دکھائی، تو آپ جیسا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو آپ کر کے دکھائیے اور پھر انہیں کہو کہ جو جی چاہے. جب آپ کسی کے سامنے اگر آپ ایک بڑا سا میپ بچھا دیں اور اس میپ پہ آپ چل کے دکھائیں تو کیا سب کانشیسلی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی؟ سب کانشیسلی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ ہاتھ میں چھڑی نہیں پکڑیں، اس کے بعد کہیں کہ جیسے تم چاہو. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس اگر آپ عورت کو دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو دیتے بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عورت اس کو، یعنی آپ عورت کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ کم عقل سمجھتے ہیں، کم فہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، جب تک آپ اسے ڈرائیں گے نہیں، جب تک آپ اسے مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک بکری میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہاں پہ میں اور ایڈ آن کرتا چلوں کہ جو ہم پریکٹیکل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈرائیونگ لڑکیاں اچھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، ایک جنرل میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی اس کے اوپر جو دباؤ ہے، جو جن چیزوں سے وہ گزر رہی ہے، وہ کانفیڈینس ہی نہیں ہے اس بچی میں. میں نے اس پہ لکھا تھا ایک دفعہ کہ جب لڑکی اور لڑکے کی زیرو لائن برابر نہیں ہے. آپ لڑکے کے پیدا ہونے پہ آپ اتنے خوش تھے کہ آپ نے پورے خاندان میں لڈو بانٹے. لڑکی کی شادی، لڑکی کے پیدا ہونے پہ آپ نے کہا او اللہ کی مرضی. اس کے بعد لڑکے کو آپ نے بالکل یعنی گھر میں اچھا پکا ہوا کھانا دیا، لڑکی کے لیے آپ نے علیحدہ سے کچھ کیا، لڑکی کو آپ نے باؤنڈ کیا کہ تم نے اٹھ کے بھائی کو پانی پلانا ہے یا یہ کام کرنا ہے، اس کے کپڑے استری کر کے دینے ہیں، بھائی کو یہ اجازت دی کہ وہ جب چاہے اسے سنب کرے. تو آپ نے بیسیکلی لڑکی کو ایک ایسے ڈبے میں رکھ کے پالا جس ڈبے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی، جس ڈبے کے اوپر کوئی ضرب لگتی تھی. تو ایک
ضربیں لگنے والے ڈبے میں رہنے کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کی ڈرائیونگ اچھی ہو؟ یہ مطلب ہاں یہ یعنی وجہ ہے. ڈری ڈرائی ہوئی وہ جب سڑک. اچھا اب بائی دا وے ذکر آیا تو میری ڈرائیونگ کافی زیادہ اچھی ہے اور اس پہ وہ لوگ یعنی میری میڈ کبھی کبھار میرے ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے آپ نا آدمیوں کی طرح ڈرائیو کرتے ہیں. تو میں حیرت سے سوچتی ہوں کہ آدمیوں کی طرح یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے میں اتنی کیپیبلٹی یا عورت میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی طرح بھی یہ اتنی میری اچھی طرح کی ڈرائیونگ ہے آپ یہ کہہ سکو. مطلب وہ اس کو لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ جنرلی مرد اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور عورتیں بہت یعنی بہت ڈر ڈر کے چلاتی ہیں. تو وہ ڈر آپ نے پیدائش کے دن سے اس کے اندر ڈالا ہے. اور لگ گئی تو وہ جواب دے ہے نا اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو, تو اس لیے ڈرتی ہے بیچاری. نہیں لگنے کی اور بات ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ڈر ہے زندگی میں ہر قدم پہ جینے کا, جو ڈر اس کے ساتھ ہے کہ کوئی یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے تو یہ نہ ہو تو یہ کیسے تو ادھر, تو آپ نے اسے ایک ڈر اور خوف بھری زندگی کے ساتھ پالا ہے. اور اس کے اندر یہ چلیں بہت آپ سے ٹائم لیا, اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے پالا ہے آپ نے کہا تو یہ صرف مردوں نے ہی نہیں پالا ہے, یہ عورتوں کا بھی اس میں ہاتھ رہا ہے. اب اور آپ کا میں نے آرٹیکل بھی میں نے پڑھا ہوا ہے, بانو قدسیائی سوچ, تو اس کے اوپر بھی بات کریں. آپ نے اتنے جو ادب کے نام تھے بڑے بڑے, بانو قدسیہ, ضیاء محی الدین, یوسفی صاحب, تو ان کو بھی آپ نے رگیٹ ڈالا ہے. تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ ان کے بڑے چاہنے والے ہیں, فین فالوئنگ, جو بڑے ناراض ہیں مجھ سے, ناراض ہے. تو وہ یہ کیا اس لیے کہ دیکھیں ادب جو ہے وہ سوچ بناتا ہے. ادب سے لوگ چیزیں یا اثر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. اب اگر ضیاء محی الدین لہک لہک کے آرٹس کونسل کی سٹیج پہ ایک عورت کے اعضاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے کولے ہل رہے تھے, رگل کر رہے تھے دائیں بائیں بائیں دائیں جیسے گھڑی کا پینڈلم, اور لوگ اس پہ کہہ لگا لگا کے ہنس رہے ہیں, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں, اور یہ لکھا یوسفی صاحب نے کہ بے شمار عورتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں جن کے ایسے کولے ہیں. تو اس کو صرف اس طرح سے سینیریو چینج کر لیں کہ اگر مرد کی اعضاء پہ اس طرح لکھ کے اور اس کو اس طرح سے پڑھا جائے, ہاؤ وڈ یو فیل, ہاؤ وڈ یو فیل کہ اگر مرد کے یہ والے اعضاء جو کہ عورت کو نے اپنے اعضاء خود نہیں بنائے, اور پھر عورت کی چھاتی پہ کہ وہ جیسے شفتالو ہلتے ہیں, تو لائک از اٹ لائک ویری کیا کہنا چاہیے کہ کیسے مزاح پیدا کیا ہے کہ وہ اعضاء جو ایک ہیومن باڈی کا حصہ ہیں اور اس پہ آپ ہنس رہے ہیں. تو اگر, اور یہ کلاسیکل ادب ہے ہمارا, اور اگر ہم اس کو ایک مرد کے اعضاء کو اسی طرح میں نے خصیوں کا ذکر کریں کہ وہ ایسے لگ رہے تھے یا ایسے لگ رہے تھے, تو آپ لوگوں کو تب پتہ چلے کہ عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اگر عورتیں بیٹھ کے خود ہنس رہی ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ نے انہیں کنڈیشن کر دیا ہے. آپ اتنا ان پہ ہنسے ہیں اور آپ اس کو اتنا نارم بنا دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اس پہ احتجاج کرنا, نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے بھائی. اچھا مذاق کر رہے تھے تو پھر ہم بھی مذاق کرتے ہیں. لیکن اچھا بانو قدسیہ نے یہ کیا کہ بانو قدسیہ نے عورت کا یہ ایک روپ دکھایا, اسپیشلی اپنے ڈراموں میں, اور اشفاق احمد دونوں نے, کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو مرد کے سامنے اپنی مرضی کو سرنڈر کرے. یہ میں نے بے تحاشا جگہ کوٹ کیا, لکھا, ڈراموں میں آیا. اور آپ نے اس کا جو جملہ بولا ہے کہ اپنی ماں کی بھی انہوں نے عزت نہیں رکھی. جی, اور میں نے یہ لکھا کہ ایک اگر ان کی اماں اتنی پڑھی لکھی نہ ہوتی تو ان کے ابا کے بعد وہ ان دونوں کو کیسے پالتی. اسی طرح اشفاق احمد کا ایک خط ہے
جو خط انہوں نے بانو قدسیہ کی اماں کو لکھا 50s کے زمانے میں، شاید وہ کسی بات پہ ناراض تھیں تو انہوں نے، اور بانو بھی ناراض تھیں اور وہ بھی ناراض تھیں، تو انہوں نے لکھا کہ آپ جس بات پہ ناراض ہیں وہ بات میں نے نہیں کی، اور اگر میں نے کی ہو تو اس کی سزا مجھے یہ ملے کہ میری ایک فیوچر میں، مستقبل میں ایک بیٹی ہو، اور اس بیٹی کی عصمت جو ہے وہ چوک میں لٹ جائے اور اس کی جو اوڑھنی ہے وہ تار تار ہو۔ آپ کو اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک لڑکی اور کی عزت کا حوالہ کیوں دینا پڑا؟ اور وہی آنر والی، مطلب وہ ملکیت والی بات، وہ آنر کلنگ ہے نا، مطلب یہ ایسا ہے کہ اگر میں غلط ثابت ہوں تو میں اپنی بکری جو ہے وہ کاٹ کے آپ کو دے دوں گا، یہ وہی بات، یا میں آپ کو ملکیت یا کی اس کے بات ہے بدلے نا، ملکیت، عورت میری، پوزیشن کے دیکھیں، میں اپنی اتنی قیمتی چیز کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، قیمتی چیز جیسے زمین، جیسے مویشی، جیسے بکریاں بھیڑیں، ویسے عورت۔ سو اگر اس کو ایسے لکھا جائے کہ بانو قدسیہ کی ماں لکھتی کہ اگر میرا ایک لڑکا ہو، یا بانو قدسیہ لکھتی کہ ہمارا جو بیٹا ہو اور اس کی مستقبل میں اس کو ایسے ریپ کیا جائے تو میں اس کی عزت کی قسم، ہاؤ وڈ یو فیل دین؟ سو آپ ادب جو ہوتا ہے وہ پڑھ کے لوگ اسے سب کانشیسلی اثر قبول کرتے ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کتابیں پڑھنے سے آپ کا ویژن بڑھتا ہے؟ آپ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے ان کتابوں سے، میں نے ارسطو پڑھا، میں نے سقراط پڑھا، میں نے سارتر پڑھا، میں نے فلاں پڑھا، ڈھمکاں پڑھا، موپاساں پڑھا، کیوں پڑھتے ہیں؟ دماغ کھولنے کے لیے، بیکاز یو کین تھنک آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا باکس چیزیں جو شاید آپ کو نہیں پتہ تھیں، لیکن کسی نے اس طرح سے سوچا، لکھا، تو آپ نے اسے پڑھ کے کہا او ایسا بھی ہو یہ سکتا بھی ہے، اینگل ہے۔ ٹھیک، یہ بھی بات کا ایک اینگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوبل پرائز اور یہ بکر پرائز کتابوں پہ کیوں ملتے ہیں؟ شوشا کے لیے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادیب ہوتا ہے، جس کو اس کے کہتے ہیں کہ جی وہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے یا جو بھی لکھتا ہے، کہانی محض کہانی نہیں ہوتی۔ اگر راجا گدھ میں سیمی جو ایک بہت تعلیم یافتہ لڑکی ہے، اس کو اس طرح سے دکھایا گیا حرام و حلال کے فلسفے کے اندر لپیٹ کے، تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہاں تعلیم یافتہ لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، وہ تو جا کے درخت کے نیچے، لارنس گارڈن کے درخت کے نیچے جا کے سیکس کرتی ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے ڈیروگیٹری الفاظ اور لکھے آج ہیں کل بھی یہی لوگ لڑکیوں کہتے ہیں کے بارے کہ میں، یونیورسٹی لڑکیوں کو نہ بھیجو، خراب ہو جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں چھپکلی اور اس طرح کی بھی وہ یہ تو چلے اور چیز ہے، لیکن ایک جو یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پکچر کھینچی کہ سیمی جو ہے وہ یعنی اس طرح کے، اور جو لڑکا قیوم ہے وہ اس کو مختلف خواتین کے ساتھ دکھایا، اور خیر وہ ایک لمبی بحث ہے۔ میں نے تو خیر اس کا یہ کیا کہ میں نے کہا کہ اگر عورت کچھ بھی کرتی ہے اور اپنی مرضی سے کرتی ہے تو اس میں آپ اس کی تعلیم کو وہ پیچھے سے ایکیوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو باقی دو خواتین ہیں، روشن اور آبدہ، روشن اندرون لاہور کی ہے، وہ شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہو چکی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ایکیوز نہیں کیا، اس کو انہوں نے مارجن دیا۔ آبدہ جو ہے وہ ان کی، وہ بھی ایک میرڈ عورت ہے اور وہ قیوم کے ساتھ آ کے جنسی تعلق بناتی ہے اور اپنی مرضی سے کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی توجیہ وہ یہ پیش کرتی ہیں کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو ایک تعلیم یافتہ لڑکی اگر کرے تو اس کی وجہ تعلیم ہے اور اس کا کالج جانا ہے، اور اگر ایک گھریلو لڑکی کرے تو وہ بھول چوک ہے۔ تو میں اس کو ڈیفینڈ جنسی تعلقات کو نہیں کر رہی، بلکہ تعلیم کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں کہ آپ ایک تعلیم یافتہ عورت
پہ آپ نے یہ سارا نزلہ گرایا، لیکن آپ نے ایک گھریلو عورت کو اس میں مارجن دیا. اس میں آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو بھول چوک ہو جاتی ہے اور بندہ بشر ہے اور اللہ معافی دے دیتا ہے. سو اٹ مینس کہ وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ او دیکھو آپ کو آبدہ اور روشن پہ اعتراض نہیں ہوگا، آپ کو سیمی پہ اعتراض ہوگا کہ سیمی گورنمنٹ کالج میں پڑھتی تھی، اپنی مرضی سے زندگی گزارتی تھی، یہاں کرتی تھی، وہاں جاتی تھی، وہاں جاتی تھی. ٹھیک ہے، وہ جو بھی اس کے جنسی تعلق رہا، اس ناول میں جنسی تعلق سب عورتوں نے بنایا. ٹھیک ہے، نزلہ پڑھی لکھی عورت پہ گرا. اور یہ میرا تھیسس یہ ہے اس طرح کے ادب نے نقصان پہنچایا ہے جی، ویمن کاز کو. تو میرا تھیسس یہ ہے کہ اس میں 4 یا 5، حتیٰ کہ جو راجہ گد کا کیریکٹر جسے وہ کہتی ہیں قیوم کی ماں بھی گھر سے خود ہی نکلی تھی. میرا یہ مطلب نہیں ہے اس میں یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ اس کا جو کاز ہے وہ عورت کی تعلیم کو دکھا دیا. ٹھیک ہے، اور باقی عورتوں کو آپ نے معافی دے دی، مہان بنا دیا. سو آپ یہ سوچیں کہ جو پڑھے گا وہ اسے اس اینگل سے نہیں پڑھے گا، وہ اسے کہے گا کہ وہ اچھا پڑھی لکھی لڑکی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سو اس لیے یہ ضروری تھا ادب کے ناولز کو تانیثیت کی نظر سے دیکھنا. اور میں نے اس سلسلے میں ذلتوں کے اسیر پہ بھی کام کیا جو سویرا میں چھپا ہے. اس پہ بھی میں نے تنقیدی مضمون لکھا، اس لیے کہ اس میں ایک خاتون ہے جس کے بہت سارے مرد حضرات سے تعلق ہیں. اس میں سوسائٹی جو ہے وہ اس عورت کو ایکیوز کر رہی ہے، ان سب مردوں کو وہ بری الذمہ قرار دے رہی ہے، مردوں کو کوئی ایکیوز نہیں کر رہا. سو اٹ مینس کہ ایک ہی کام ہے، لیکن اگر وہ عورت کرے تو اسے آپ سزا سنائیں، اور اگر مرد کرے تو اس کے لیے وہ جسٹیفائڈ ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحبہ کن عورتوں کن ادیباؤں سے آپ متاثر ہیں یا ان کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس طرح سے اردو لکھنے والیوں میں اس طرح سے نہیں مگر آپ کی مرضی کا کام ہو بھی رہا ہے یا ہو ہی نہیں رہا ہے؟ نہیں، میں اس طرح سے نہیں ہوتا. مجھے میں پڑھتی تو تقریباً سبھی کو ہوں. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ادیبہ کا کوئی ایک کام، سب کام جو ہے وہ پسند آ جائے. آپ کتاب کو بیسیکلی پسند کرتے ہیں کہ او یہ کتاب اس طرح سے لکھی گئی اور یہ ناول اس طرح سے لکھا گیا اور یہ شاعری اس طرح سے ہوئی. تو میں نے اس لیے میں ایک نام نہیں لے سکتی، لیکن بہت سارے ناولز ہیں جس میں ہیروئن کو جو ہے، جیسے عصمت چغتائی کی ٹیڑھی لکیر ہے. اب اس کی جو ہیروئن شمن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عصمت چغتائی نے اس ناول میں جنس سے بھرپور یہ ناول کر کے دکھایا، لیکن لوگ شمن کے رول کو نہیں دیکھتے کہ شمن جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ بناتی ہے، کیسے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے، کیسے وہ جاب کرتی ہے، اور کیسے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ جا کے ختم کرتی ہے. تو ایک لڑکی کا سفر ہے جو جس کا اینڈ رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت شدید فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، کہ جس کا خاوند اس کا چھوڑ کر چلا بھی گیا ہے، شوہر چھوڑ کے چلا بھی گیا ہے، تو اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا. سو آپ یہ سوچیں کہ اٹس ریئلی تھاٹ پرووکنگ ناول جو پاکستان بننے سے پہلے لکھا گیا، اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک لڑکی اپنے اون پہ فیصلے کر کے زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، جبکہ اس کے اور انہوں نے کہاں پہ اسے تعلیم اور اس کا دکھایا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ راجہ گد جو 80s میں لکھا گیا، اس کے پورے 40 برس بعد آپ نے اس میں تعلیم کو کنڈیم کر دیا. صحیح بات.
ٹھیک ہے. تو میں اس طرح سے ادیباؤں کا یا ادیبوں کا میں کام نہیں دیکھتی. میں جو ناول اچھا لگ جائے، جو تحریر یعنی اچھی لگ جائے. بیسیکلی پڑھتی تو میں سب کچھ ہی ہوں، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں آج کل تو میں چونکہ اسے تانیثیت کی تنقیدی حوالے سے دیکھ رہی ہوں، تو اس لیے پھر ظاہر ہے آج وہ اینگل آپ اس حساب سے آج کل میرا لینس بدل گیا ہے. بدل گئے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور آخر میں سم اپ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ مور پاور ٹو یور اسٹرگل. جو آپ اسٹرگل کر رہی ہیں، جو آپ چاہتی ہیں بچیوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، مرد حضرات کے زیادہ کنسیڈریٹ ہونے کے لیے، تو ایسا آپ دیکھیں. اور دوبارہ بھی آپ آئیں تو ضرور ٹائم تھینک یو سو مچ. میں صرف یہ بتاتی چلوں کہ میں نے فکشن میں بھی قدم رکھ دیا ہے، اور میں نے ابھی میرا سویرا میں ہی ایک افسانہ چھپا ہے، اور ایک ناولٹ ہے وہ چھپ رہا ہے. 2024 میں انتظار کریں آپ کے اس ناول جی کا. ضرور. لیکن میرا تھیم جو ہے وہ وہی رہے گا کہ بیکاز آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دا وومن تھنگس. آئی تھنک دیٹ آئی کین. میں خود عورت ہوں، مجھے وہ باتیں سمجھ آتی ہیں، مجھے باتیں چبھتی ہیں، مجھے باتیں دکھ دیتی ہیں، تو میں اسی لحاظ سے اس پہ لکھوں گی. شاعری تو آلریڈی چھپ رہی ہے، پنجابی شاعری پنچم میں چھپ رہی ہے، اور اس کا بھی بیسیکلی بات تو کیا کہتے ہیں، وہ سیف صاحب کا شعر ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، واہ، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی نئی بات بات نہیں. نہیں. واہ واہ واہ، بہت شکریہ.